نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کرتے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں کہ اے محمد، یہ جو پیغمبر آتے رہے وہ کتابیں نازل ہوتی رہی ہیں، تو اس لیے کہ تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم سے ہلاک کر دے اور وہاں کے رہنے والوں کو کچھ بھی خبر نہ ہو۔ اس کی تفصیل اس طرح ہے کہ جن اور انسانوں کی طرف رسول بھیج کر کتابیں اتار کر ان کے عذر ختم کر دیے، اس لیے کہ یہ اللہ کا اصول نہیں کہ وہ کسی بستی کے لوگوں کو اپنی منشا معلوم کرائے بغیر چپ چاپ اپنے عذابوں میں جکڑ لے اور اپنا پیغام پہنچائے، بغیر بلا وجہ ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت ہے سورۃ فاطر کی، وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں جہاں کوئی آگاہ کرنے والا نہ آیا۔ اور آیت مبارکہ میں ہے، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اے لوگو، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا ہر ایک کی عبادت سے بچو، اور جگہ ہر جگہ ہے۔ ہم رسولوں کو بھیجنے سے پہلے عذاب نہیں کیا کرتے۔ سورۃ ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب جہنم میں کوئی جماعت جائے گی تو وہاں کے داروغے ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس آگاہ کرنے والے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تھے۔ اور بھی اس مضمون کی بہت سی آیتیں ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے پہلے جملے کے ایک معنی امام ابن جریر نے اور بھی بیان کیے ہیں، اور فی الواقعہ وہ معنی بہت درست ہیں۔ امام صاحب نے بھی کسی کو ترجیح دی ہے، یعنی یہ کہ کسی بستی والوں کے ظلم اور گناہوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی وقت ہلاک نہیں کرتا جب تک نبیوں کو بھیج کر انہیں غفلت سے بیدار نہ کر دے۔ اس آیت مبارکہ میں بتلایا گیا ہے کہ انسانوں اور جنات میں رسول بھیجنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عدل اور انصاف اور رحمت کا تقاضا ہے کہ وہ کسی قوم پر ویسے ہی عذاب نہیں بھیج دیتا جب تک کہ ان کو پہلے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے بیدار نہ کر دیا جائے اور ہدایت کی روشنی ان کے لیے نہ بھیج دی جائے۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں ان کے عمل کے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان کے کام سے۔ اس آیت مبارکہ کا مفہوم بالکل واضح ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک انسانوں اور جنات میں ہر طبقہ کے لوگوں کے درجات مقرر ہیں، اور یہ درجات ان کے اعمال ہی کے مطابق رکھے گئے۔ ان میں سے ہر ایک کی جزا اور سزا انہیں کے اعمال کے پیمانہ کے مطابق ہوگی۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور تمہارا پروردگار بے پرواہ اور صاحب رحمت ہے۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ، اگر چاہے تو اے بندو تمہیں نابود کر دے اور تمہارے بعد جن لوگوں کو چاہے تمہارا جانشین بنا دے۔ کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین، جیسا تم کو بھی دوسرے لوگوں کی نسل سے پیدا کیا ہے۔ آیت مبارکہ میں وضاحت ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، اسے کسی کی کوئی حاجت نہیں، اسے کسی سے کوئی فائدہ نہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ ساری مخلوق اپنے ہر حال میں اس کی محتاج ہے۔ وہ بڑی ہی رفت اور رحمت والا ہے، رحم اور کرم والا ہے۔ اس کی خاص صفات ہیں جیسے فرمان الہی ہے۔ آیت ہے سورۃ بقرہ کی، ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی اور لطف سے پیش آنے والا ہے۔ تو جو اس کی مخالفت کر رہے ہو تو یاد رکھو کہ اگر وہ چاہے تو تمہیں ایک آن میں غارت کر سکتا ہے، تمہارے بعد ایسے لوگوں کو بسا سکتا ہے جو اس کی اطاعت کریں، اس کی فرما برداری کریں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں۔ یہ اس کی قدرت میں ہے، تم دیکھ لو، اس نے آخر اوروں کے قائم مقام تمہیں بھی کیا ہے۔
ایک زمانہ کے بعد دوسرا زمانہ وہی ذات لے کر آتا ہے، ایک کو مار ڈالتا ہے، دوسرے کو پیدا کر دیتا ہے، لانے لے جانے پر اسے مکمل قدرت ہے۔ جیسے فرمان ہے، اگر وہ چاہے تو اے لوگو تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو لے آئے، وہ اس پر قادر ہے۔ اس سورہ فاطر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور تعریفوں والا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لے آئے، اللہ کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں۔ اور پھر فرمان ہے سورہ محمد کا، واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو۔ فرماتا ہے اگر تم نافرمان ہوگے تو وہ تمہیں بدل کر اور قوم لائے گا جو تم جیسے نہ ہوں گے۔ ذریت سے مراد اصل اور نسل ہے۔ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت، جنت، دوزخ وغیرہ کے جو وعدے تم سے کیے جا رہے ہیں وہ یقیناً سچے ہیں اور یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ تم اللہ کو عاجز کر سکتے ہو؟ تم اللہ کو کیا عاجز کر سکتے ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ وہ تمہارے اعادے پر قادر ہے۔ تم گل سڑ کر مٹی ہو جاؤ گے، پھر وہ تمہیں نئی پیدائش میں پیدا کرے گا، اس پر کوئی امر مشکل نہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اے بنی آدم اگر تم میں عقل ہے تو اپنے تئیں مردوں میں شمار کرو، واللہ اللہ کی فرمائی ہوئی سب باتیں بیقین ہونے والی ہیں۔ کوئی نہیں جو اللہ کے ارادے میں اسے ناکام کر دے، اس کی چاہت کو نہ ہونے دے۔ لوگوں تم اپنی کرنی کیے جاؤ، یعنی کہ تم اپنے کام کیے جاؤ، میں اپنے کام پر، اپنے طریقے پر قائم ہوں۔ ابھی معلوم ہو جائے گا کہ ہدایت پر کون تھا اور ضلالت پر کون تھا، کون نیک انجام ہوتا ہے اور کون گھٹنوں پر سر ڈال کر ہوتا ہے۔ جیسے فرمایا ہے، بے ایمانوں سے کہہ دو کہ تم اپنے شغل میں رہو، میں بھی اپنے کام میں لگا ہوں، تم منتظر رہو، ہم بھی انتظار میں ہیں۔ معلوم ہو جائے گا کہ انجام کے لحاظ سے کون اچھا رہا، کون اچھا رہا۔ یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وعدے اپنے رسول سے کیے ہیں سب اٹل ہیں۔ چنانچہ دنیا نے دیکھ لیا کہ وہ نبی جس کا چپا چپا مخالف تھا، جس کا نام لینا مشکل تھا، جو تنہا تھا، جو وطن سے نکال دیا گیا، جس کی دشمنی ایک ایک کرتا تھا، یعنی کہ جس کے ساتھ ہر کوئی دشمنی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے غلبہ دیا۔ لاکھوں دلوں پر اس کی حکومت ہو گئی۔ اس کی زندگی میں ہی تمام جزیرہ عرب کا وہ تنہا مالک بن گیا۔ یمن اور بحرین پر بھی اس کے سامنے اس کا جھنڈا لہرانے لگا۔ پھر اس کے جانشینوں نے دنیا کو کھنگال ڈالا، بڑی بڑی سلطنتوں کے منہ پھیر دیے، جہاں گئے غلبہ پایا، جدھر رخ کیا فتح حاصل کی۔ یہی اللہ کا وعدہ تھا کہ میں اور میرے رسول غالب آئیں گے، مجھ سے زیادہ قوت اور عزت کسی کی نہیں۔ سبحان اللہ۔ فرما دیا تھا کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمانداروں کی مدد فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ رسولوں کی طرف اس نے وحی بھیجی تھی کہ ہم ظالموں کو تہو بالا کر دیں گے اور ان کے بعد زمینوں کے سرتاج تمہیں بنا دیں گے، کیونکہ تم مجھ سے اور میرے عذابوں سے ڈرنے والے ہو۔ وہ پہلے ہی فرما چکا تھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے ہی فرما چکا تھا کہ تم میں سے ایمانداروں اور نیک کاروں کو میں زمین کا سلطان بنا دوں گا، جیسے کہ پہلے سے یہ دستور چلا آ رہا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے دین میں مضبوطی اور گشائش دے گا، جس کے دین سے وہ خوش ہے، اور ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا، کہ وہ میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے، کچھ شک نہیں کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ وقوع میں آنے والا ہے اور تم مغلوب نہیں کر سکتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے غنی اور بے نیاز ہونے کا، پھر صاحب رحمت ہونے کا، اور پھر قدرت کاملہ کے مالک ہونے کا بیان کرنے کے بعد دوسری آیت میں نافرمانوں اور حکم نہ ماننے والوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو جس عذاب سے ڈرایا ہے وہ ضرور آنے والا ہے
اور تم سب مل کر بھی خدائی عذاب کو نہیں ٹال سکتے۔ اس سے مراد قیامت ہے، اور تم عاجز نہیں کر سکتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، چاہے تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ ہو چکے ہو۔